آزاد کشمیر کا جو وزٹ تھا اس میں میں نے کافی چیزیں جو ہے نا وہاں پہ نوٹ کی. وہاں کے لوگوں کے حالات زندگی, لوگوں کے سیاسی شعور کیسا ہے, مسئلہ کشمیر پہ اسپیشلی لوگوں کا نقطہ نظر کیا ہے, بجلی کے نجائز بلوں پر عوام کا رد عمل کیا ہے, سرکاری اسکولوں کی حالت زار, ان سب چیزوں پہ میری آج جو گفتگو ہوگی. آزاد کشمیر کے لوگ بیسیکلی پاکستان کی نسبت خوشحال سمجھے جاتے تھے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب. پروگرام پاڑی رنگ کے ساتھ امریکہ کے خوبصورت ترین شہر نیو یارک سے آپ سے مخاطب ہوں. میرا گزشتہ وزٹ تھا, اس کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ میں نے وہاں پہ کیا تبدیلی دیکھی, وہاں پہ کیسے لوگوں کی زندگی ہے, مسائل کیا ہیں, اور وہاں کے لوگ ان مسائل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ بیسیکلی پاکستان کی نسبت خوشحال سمجھے جاتے تھے, لیکن جو میرا وزٹ تھا اس میں وہاں کے لوگوں کے حالات زندگی, لوگوں کے سیاسی شعور کیسا ہے, مسئلہ کشمیر پہ اسپیشلی لوگوں کا نقطہ نظر کیا ہے, بجلی کے نجائز بلوں پر عوام کا رد عمل کیا ہے, اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے لوگ کیسے وہ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, سرکاری اسکولوں کی حالت زار, ان سب چیزوں پہ میری آج جو گفتگو ہوگی. اسپیشلی یہ جو میرا وزٹ تھا, آزاد کشمیر کا جو وزٹ تھا, اس میں میں نے کافی چیزیں جو ہے نا وہاں پہ نوٹ کی کہ لوگوں کے جو حالات زندگی ہیں وہ دن بہ دن مشکل حالات جا رہے ہیں. ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے, اور دوسرا لوگوں کے اندر جو وہ کام کرنے والی لگن ہے نا وہ نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہو, چاہے وہ کسی طریقے سے ہو, وہ پیسے کے پیچھے ہیں, اور وہ پیسہ ہونا چاہیے. اپنی جو ضروریات ہیں وہ لوگوں نے خود اتنی زیادہ کر لی ہیں کہ ان کو مینیج کرنا مشکل ہو گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر فیملی میں ایک بندہ بھی کمانے والا ہے تو وہ آرام سے گزارا ہو جاتا ہے. اب سارے بندے کام کر کے تو بھی ان کا گزارا وہاں پہ مشکل ہے. پورے ملک کا المیہ ہے, لیکن آزاد کشمیر کے لوگ بیسیکلی خوشحال لوگ سمجھے جاتے تھے پہلے دنوں میں, لیکن اب دن بہ دن ان کے لیے جو مشکلات ہیں, جو معاملات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. جہاں پہ ترقی کی منزلیں بھی طے کی ہیں لوگوں نے, جہاں پہ لوگوں کو سہولیات بھی میسر آئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بے روزگاری ہے وہاں پہ, یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. اور بے روزگاری کا کنٹرول کون کرتا ہے؟ اسپیشلی وہاں پہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کنٹرول کرتی ہیں, لیکن دن بہ دن جو ہے نا بے روزگاری والے معاملات حکومتوں کی, تو جتنی بھی آزاد کشمیر میں حکومتیں یا پہلے جو آئی ہیں یا ابھی جو اس وقت حکومت جو چل رہی ہے, یا ان کا تو عوام کے جو معاملات ہیں ان پہ تو توجہ ہے ہی نہیں ہے. ان کو آپ ڈسکشن کرنے کا تو کوئی خاص میرا نہیں خیال کہ کوئی فائدہ ہو, کیونکہ دیکھیں آزاد کشمیر میں بے شمار معاملات ہیں, بے شمار مسائل ہیں, اور ان کے حل کے لیے جو لوکل الیکشن بھی ہوئے ہیں تو ان کے جو نمائندے ہیں ان کو اختیارات نہیں دیے گئے. اور یہ جو اس وقت جو اسپیشلی آزاد کشمیر میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جو اس وقت حکومت کر رہی ہیں, وہ تو پہلے بھی یہ جو بلدیاتی الیکشن ان کے خلاف تھے کہ لوگوں کے اصل مسائل کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ لوکل نمائندے فنڈز کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں. یہ تو مہنگائی کی معاملات ہو گئے, وہاں کی حکومتوں کے معاملات ہو گئے, لیکن سب سے جو مین مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں, میں کافی پروگرامز وہاں پہ اٹینڈ کیے, کیونکہ میں ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے, ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے میں ان ساری چیزوں پہ میں بڑا آبزرویشن کرتا ہوں کہ یہ مسائل کا حل کیسے ممکن ہے. اور کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں, تو امریکہ کے جب یہاں پہ بھی میں سوشل ورکر کی حیثیت سے چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں, میں چیزوں کو کمپیئر کرتا ہوں کہ کیسے ان لوگوں نے ترقی کی ہے, کیسے انہوں نے اپنے معاملات بہتر کیے. جو میں ویسے وہاں پہ جو جتنے بھی میرے پروگرامز تھے, جہاں بھی میں جاتا تھا وہاں میں ایک بات ضرور کرتا تھا, وہاں پہ لوگوں کو سیاسی شعور نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس لیڈر کے ساتھ چل رہے ہیں وہ چاہے غلط کرے چاہے صحیح کرے وہی ہمارا لیڈر ہے. حالانکہ جو سیاسی شعور ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ لوگوں کے مسائل, لوگوں کے معاملات, کسی پولیٹیشین کی اس بیس پہ آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ اس نے کیا اچھے کام کیے, اور اس کے اندر جو عوام کی خدمت کا جذبہ ہے وہ جب اسمبلی میں جائے گا تو وہ ہمارے معاملات کیسے حل کر. شعور کی جو ہے نا وہ وہاں پہ بہت کمی ہے. ایک سیاسی لیڈر کوئی بھی غلط کام کرتا ہے, کوئی وہ کرپشن کرتا ہے, لوگ اس کو من و ان ڈیفینڈ کرتے ہیں.
یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ اس لیڈر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو اس وجہ سے یہ غلط کرے صحیح کرے، یہ ہمارا لیڈر ہے۔ اندھا دھند ان لیڈروں کو فالو کرتے ہیں، جیسے پیروں کو فالو کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹرز کو فالو کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے کے جو ماہر ہیں ان لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کا حل کریں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ بس ہماری برادری کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہمارے مسائل یہ حل کرے گا۔ بے شک وہ مجرم ہو، بے شک وہ قاتل ہو، بے شک وہ کرپٹ ہو، بے شک وہ بتہ خور ہو، بے شک وہ کوئی بھی وہ ظلم کرتا ہو، اس میں ایجوکیشن کی کمی ہو، اس میں سیاسی شعور نہ ہونے کے برابر ہو، لیکن اس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ سیاسی شعور کی کمی کی وجہ سے ہے کہ لوگ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ کہتے ہیں کہ اگر میں نے آواز اٹھائی تو میرا پڑوسی جو دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھتے، اپنے حق کے لیے کسی دوسرے سے بات نہیں کرتے، اور اسپیشلی جب کوئی بھی جرم دیکھتے ہیں نا تو وہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ وہ جرم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، چاہے وہ سیاستدانوں کے خلاف ہو، چاہے وہ لوکل ایشو کے ہو۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی کہ اگر ہم نے اس کو برا بلا کہا تو یہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ لڑنا شروع کر دے۔ اگر کسی نے کوئی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کو بتائیں گے نہیں کہ آپ نے یہ زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، یہ سرکاری زمینوں پہ کیا ہے یا کسی کی زمین پہ بھی کیا ہے، یا کوئی بھی جرم ہے نا اس کو لوگ کھل کے بات اب نہیں کرتے۔ سیاسی شعور کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر میں بہت کمی ہے۔ سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے لوگوں نے آواز بھی اٹھانی شروع کی ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو حق و سچ کی آواز کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اچھے کاموں، سارے لوگ جو فلائی کاموں کی طرف آئے، جو اپنی مدد آپ کے تحت وہ کام کرتے، جو حکومتوں کے کام ہے وہ لوگوں نے خود سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ اگر لوگوں میں سیاسی شعور آ جائے تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ مسائل کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں۔ جو پیسہ آپ کا خرچیوں پہ خرچ کرتے ہیں، جو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، اگر وہ لوگوں پہ لگے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ وہاں پہ مسائل کی کمی ہے۔ اس کے بعد میں مسئلہ کشمیر پہ بہت لوگوں سے بات ہوئی ہے۔ میں جب بھی جہاں بھی جاتا تھا وہاں پہ میرا یہ کوسچن ہوتا تھا کہ یہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں۔ ہم تو اوورسیز ہیں، ہمیں تو وہ کسی کھاتے میں لوگ جو ہے نا، وہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں نا وہ کسی کھاتے میں نہیں رکھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تو باہر رہتے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہم چیزوں کو بہت قریب سے آبزرو کرتے ہیں، چیزوں پہ اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، کشمیر کے لیے بات ہوئی ہے، لوگ درد ضرور رکھتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک عجیب قسم کا ڈر ہے۔ وہ ڈر یہ ہے کہ وہ خود مختاری کی بات کی، کیونکہ جو ٹاؤڈ ہیں ہمارے سیاسی محکموں میں وہی بھرتی ہوتے ہیں جو کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو میں کافی حد تک میں نے نوٹس کیا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ مسئلہ کشمیر کا حل آزادی اور خود مختاری کے بیس پہ سمجھتے ہیں کہ آزادی اور خود مختاری ہونی چاہیے، مکمل آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے، اور لیڈر بھی ہمارے ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں عوام کے حق میں بات کریں، لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ اہم ایشو آج کل جو ہے وہ چل رہا تھا، بجلی کے بلوں پہ ناجائز ٹیکسز کی جو بھرمار تھی اس کے بارے میں تھا۔ یقین کریں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ تڑپ رہا ہے کہ یہ ہم بجلی کا بل دیں، ہم اپنا کھانا پینا پورا کریں، ہم سکولوں کی فیس دیں، ہم جو ٹیکسز ہیں وہ دیں۔ یہ بجلی کے بلوں کا جو مسئلہ تھا اس پہ ایک تحریک بھی شروع ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارے وسائل ہمارے ہیں۔ سب سے جو زیادہ جو ایشو تھا کہ آمدنی سے زیادہ اخراجات ہیں۔ اب ایک بندہ جو کمانے والا ہے وہ گھر کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے اوپر سے اگر ڈبل بل آ جائے تو وہ کیسے ادا کرے گا؟ یہ کافی سارے مسائل ہیں۔ اب پھر بچوں کی فیسیں ہوں گی، پھر سرکاری سکولوں کی جو حالت ظاہر ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ جو سرکاری سکولوں کی حالت ہے، یقین مانیں کہ جب ہم سکولوں میں پڑھتے تھے تو اس وقت جو حالت ہوتی تھی اس سے بہت ورس حالت ہے۔ سرکاری سکولوں کے معاملات، ٹیچرز کے معاملات، وہ ہم نے اخلاقی قدریں جو ہے نا وہ کھو دی ہیں۔ جو قوم تیار کر رہے ہیں نا وہ اخلاق والی قوم نہیں تیار کر رہے۔ لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں، لوگ اپنے مسائل کو شارٹ کٹ طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کافی سارے فلائی کاموں کی طرف لوگ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں، اور میں مایوس نہیں ہوں، لیکن جو اچھی بات ہے انہیں اخلاق پیار سے آپ سے بات کریں گے، بڑے اچھے طریقے سے اخلاق سے بات کریں گے، عزت کا احساس ہوتا ہے وہاں پہ جا کے۔ لیکن جو مسائل ہیں یہ تو پھر اب
کیونکہ ہم نے اچھے لوگوں کو سلیکٹ نہیں کرنا، ہم نے اچھے لوگوں کو آگے لے کے نہیں آنا، تو یہ جو سیاسی شعور ہے اس کی کمی ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں انشاءاللہ چیزوں میں بہتری آئے گی، لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آخر میں ایک آپ کو میں جوک سناتا ہوں۔ جب میں واپس آیا ہوں تو جتنے میرے دوست احباب تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ نے وہاں پہ کھانے بہت مزے کے ہیں، کیا آپ فیل کر امریکہ میں ہر چیز خالص ملتی ہے، ہر چیز آرگینک بھی ملتی ہے، تو یہاں پہ کھانوں کا اتنا ٹیسٹ کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کے سوالات جو ہے نا وہ جب میں واپس آیا ہوں تو مجھ سے پوچھے گئے۔ میں نے کہا جی کہ کھانوں میں مجھے تو وہاں پہ بہت مزہ آیا کھانوں میں، لیکن میں چیزوں کو آبزرو بھی کرتا رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ امریکہ میں جو کھانے ہیں وہ اتنے خالص چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اصلی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ کھانوں کا ٹیسٹ زیادہ کیوں اور یہاں پہ کم کیوں ہے؟ ایک چیز میں فرق ہے جو امریکہ میں نہیں ہے اور وہاں پہ ہے، تو وہ پوچھنے لگے کہ کیا فرق ہے؟ تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ وہاں پہ مکھیاں ہوتی ہیں اور یہاں پہ مکھیاں نہیں ہوتی۔ آپ وہاں پہ جس جگہ بھی جائیں آپ کو مکھیاں ضرور نظر آئیں گی۔ امریکہ میں آپ جس ہوٹل میں بھی جائیں، جس جگہ بھی جائیں، بہت کم چانس ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مکھی نظر آئے، اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے یہاں پہ بہت بہتر ہے۔ تو میں نے ایز اے جوک کے طور پر میں نے کہا کہ نہیں، وہاں پہ اور یہاں میں فرق یہی ہے کہ وہاں پہ آپ کو مکھیاں ملیں گی اور یہاں پہ مکھیاں نہیں ہیں، وہ ٹیسٹ اصل مکھیوں کی وجہ سے ہے۔ بہت شکریہ، یہ میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ تھینک یو۔